یہ بھائی علی حسن صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر انسان نکاح کے وقت کلمے نہ پڑھے تو نکاح نہیں ہوتا، کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل غلط بات ہے۔ کلموں کا نکاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نکاح اگر جس کا نکاح پڑھا جا رہا ہے، اگر وہ مسلمان ہے، مسلمان عورت سے پڑھا جا رہا ہے، تو اس میں کلموں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور پھر یہ اصولی طور پر یہ بات بھی صحیح نہیں۔ جو نکاح پڑھانے والا ہوتا ہے اس سے اگر پوچھا جائے کہ کلمے کیوں پڑھائے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ شاید اس نے زندگی میں کبھی کلمہ کفر کہا ہو، تو اب میں اس کو عصر نو مسلمان کر لوں اور پھر اس کے بعد نکاح پڑھاؤں تاکہ نکاح صحیح ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی مسلمان پر کافر ہونے کا گمان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ جو نکاح خواہ ہے یہ ایک مسلمان پر کافر ہونے کا گمان کرتا ہے۔ اور پھر یہ اصولی طور پر بھی بات ٹھیک نہیں۔ فقہ کا ایک اصول ہے الیقین لا یزول بشک، کہ شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ اس کا مسلمان ہونا اس بندے کا یقینی تھا، ایک احتمال تھا کہ شاید زندگی میں کبھی کلمہ کفر کہا ہو، اس لیے اس کو پہلے مسلمان کر لیا جائے، پھر اس کے بعد نکاح پڑھایا جائے تاکہ نکاح صحیح ہو۔ یہ بات ہی غلط ہے کہ اس کا مسلمان ہونا یقینی تھا، کفر کا کلمہ کہنا ایک شک تھا، اس شک کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر یہ صحیح اس لیے بھی نہیں ہے کہ کسی مسلمان پر کافر ہونے کا گمان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو بدگمانی ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ جس طرح نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے، اس طرح نکاح کے باقی رہنے کے لیے بھی ایمان ضروری ہے۔ پھر اس مولوی صاحب کو یہ چاہیے، اس نکاح خواہ کو یہ چاہیے کہ جو اب کلمے پڑھاتا ہے اس کو چاہیے یہ وقتاً فوقتاً پھر دوبارہ جاتا رہا کرے اور تجدید ایمان بھی کیا کرے اور تجدید نکاح بھی کیا کرے۔ کہ اس مولوی صاحب کے بقول کہ یہ ہو سکتا ہے کبھی کلمہ کفر کہا ہو، اگر کلمہ کفر کہنے کا نکاح سے پہلے احتمال ہے تو نکاح کے بعد تو اور زیادہ احتمال ہونا چاہیے۔ اس لیے اس مولوی صاحب کی یہ جو کلمے پڑھاتے ہیں یہ ان کی جہالت ہے، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ شریعت نے یہ مسئلہ بتایا کہ نکاح کے وقت کلمے پڑھائے جائیں، اور نہ ہی یہ جو ان کی خود ساختہ جو حکمت ہے یہ کوئی کارگر ہے، یہ فضول ہے۔ نکاح کس کا نام ہے؟ نکاح ایجاب اور قبول ہو، حق مہر متعین ہو، دو گواہوں کی موجودگی میں ہو، اور یہ کم از کم ہے۔ ویسے تو بڑے مجمع میں ہونا چاہیے نکاح، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فلاں کا نکاح فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لیکن جو اس کے لیے شرط ہے وہ دو گواہوں کی ہے، دو مرد ہوں یا ایک مرد دو عورتیں ہوں۔ تو یہ نکاح کے لوازمات میں سے ہے۔ نکاح میں حق مہر بھی متعین کر لیا جائے، وہاں مجلس نکاح میں متعین کر لیا جائے اتنا حق مہر متعین ہے، اور یہ مطلب ایجاب اور قبول بھی ہو گیا، گواہ بھی موجود ہیں، تو نکاح منعقد ہو گیا۔ اس میں کلموں کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ جو لوگ بلکہ اب تو یہ جو کلمے نہ پڑھائے اس کو غلط کہا جاتا ہے، یہ اس سے بڑھ کر جہالت تھی، چونکہ جہالت تو پھیلائی ان جاہل لوگوں نے تھی جو کلمے پڑھاتے تھے، نکاحوں میں کلمے پڑھاتے تھے، ان کی پھیلائی ہوئی جہالت اس قدر پھیلی کہ جب اب کوئی وہ بندہ جو نکاح میں کلمے نہیں پڑھاتا تو اس کو بعد میں پوچھتے ہیں جی آپ نے کلمے تو پڑھائے نہیں۔ تو اس لیے اس سے اعتراض کیا جائے، یہ غلط عمل ہے، اس سے بچا جائے، اور اس طرح کی بدگمانیاں کرنا یہ شرعاً بھی جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو کافر تسلیم کیا جائے پھر اس کو مسلمان کیا جائے، یہ درست نہیں ہے، لہٰذا ایسا کرنے سے گریز کیا جائے۔